اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ والدین کے اپنی اولاد پر کیا حق ہیں۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 میں فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا کہ اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرنا اور ماں باپ سے نیکی کرنا، ان میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچیں تو خبردار ان سے جواب میں اف بھی نہ کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا، اور جو کچھ کہنا سننا ہو تو بہت ادب سے کہا کرو، اور ان کے سامنے عزت سے خاکساری کا پہلو جھکائے رکھو اور ان کے حق میں دعا کرو، اے میرے رب، جس طرح سے بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی ہے تو بھی میرے والدین پر رحم فرما۔ اسی طرح سے سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسی طرح سورہ لقمان آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسانوں کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کرے، اور تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو۔ تمہارا سب کا لوٹنا میری طرف ہی ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کروں گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ کیا ٹھہرایا ہے، اپنے والدین کی نافرمانی ہے نا، یا ان کی بے عزتی۔ تو ہم لوگ آج کیا کرتے ہیں، یہ آپ کو آج ہر گھر میں دیکھنے کو مل جائے گا کہ ماں باپ کو تو ہم نے شاید نوکر سمجھ کے رکھا ہے کہ امی آپ یہ کر دیں، پاپا آپ یہ کر دیں، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھی تو مطلب اتنی بے عزتی کہ اپنی بیوی کے سامنے بھی ان کو ذلیل کر دیتے ہیں ہم لوگ۔ تو کیا کرنا ہے کہ بھئی پہلے نمبر پہ آپ کے والدین ہیں، باقی پوری دنیا کے لوگ ہیں۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اے اللہ کے رسول، کہ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرا سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں۔ پھر ان صحابی نے کہا پھر ان کے بعد حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ پھر تیسری بار انہوں نے پھر پوچھا کہ پھر کون؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تیری ماں، اور چوتھی بار میں کہا تیرا باپ، پھر اس کے بعد جو تیرے قریبی رشتہ دار ہیں وہ۔ تو دیکھیے 3 حصہ ماں کا ہے اور ایک حصہ والدین مطلب باپ کا ہے۔ تو ہمیں جب اتنی بڑی سمجھیے حدیثوں سے اور آیتوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنے والدین سے اف بھی نہیں کرنا ہے نا، اور سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار کون ہے؟ ہمارے والدین ہیں ہمارے لیے۔ تو پھر ہم دوسروں کے سامنے اپنے والدین کو ذلیل کرتے ہیں اور دوسروں سے بڑے محبت سے پیش آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ اپنی بیویوں کے سامنے بھی اپنے ماں باپ کو جو ہے ذلیل کر دیتے ہیں، تو انہیں شاید یہ علم نہیں ہے کہ ماں باپ جو ہے ان کا رشتہ اللہ کی طرف سے بن کے آیا ہے جو آسمانوں سے ہے، جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وائف سے آپ کی طلاق ہو جاتی ہے، بیوی سے آپ کی طلاق ہو جاتی ہے، تو بیوی آپ کے لیے نامحرم ہے، آپ کی بیوی آپ سے پردہ کرنے لگ جائے گی اگر آپ کی طلاق ہو جائے گی، ہے نا، آپ کا اس سے کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ لیکن والدین کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جو پیدا ہوتے ہی اور پیدا ہونے کے ساتھ سے لے کر مرتے دم تک رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے رشتے کو اللہ کے علاوہ کوئی الگ کر ہی نہیں سکتا، اور جس رشتے کو اللہ نے جوڑا ہے اس رشتے کو ہم بدنام، اس رشتے کو ہم بے عزت کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب اتنا بھی کہا ہے کہ ہم لوگ حشر میں کس کے نام سے پکارے جائیں گے؟ جب ہم لوگوں کا حساب کتاب ہوگا نا تو ہماری ماں کے نام سے ہم لوگوں کی پکار ہوگی، ہے نا۔ تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کر ایک ایک قدم اٹھانا ہے اگر آپ کو جنت میں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، فلاں شخص جو ہے بہت بیمار ہے لیکن اس کی جان نہیں نکل رہی، بہت تڑپ رہا ہے وہ، آپ چلیں اس کے پاس، آپ اس کے لیے دعا کر دیں۔ تو اللہ کے رسول اس کے پاس گئے تو وہ بندہ جو ہے بہت بری طرح سے تڑپ رہا تھا، اس کی روح قبض نہیں ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو مطلب فرشتوں کو حکم بھی نہیں دے رہے تھے کہ اس کی روح قبض کریں۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کی ماں کیا آپ سے ناراض ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ جی اللہ کے رسول، میری ماں مجھ سے بہت ناراض ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی ماں کو بلایا جائے۔ جب ان کی ماں آئیں تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ آپ اس سے کیوں ناراض ہیں؟ تو ان کی ماں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ میری جو مجھے اپنی بیوی کے سامنے ذلیل کرتا تھا اور اپنی بیوی کو زیادہ ترجیح دیتا تھا میرے اوپر، ہے نا، جب بھی کوئی بات ہوتی تھی تو اپنی بیوی کی ہی سائڈ لیتا تھا، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں اور میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ اس کو معاف کر دیں کیونکہ اس کی روح قبض نہیں ہو رہی ہے، اس کی دم نہیں نکل رہی ہے، اللہ کی طرف سے یہ عذاب میں ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ نہیں، ہم اسے معاف نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے صحابیوں کو حکم دیا کہ جائیں لکڑی لے کے آئیں تاکہ اس کو زندہ جلایا جا سکے،
ٹھیک ہے، کیونکہ جب اسے جلنا ہی ہے تو کیوں نہ اس کی ماں کے سامنے زندہ جلائے تاکہ اس کی ماں کو ہی تسلی ہو جائے۔ تو جب ماں نے جب یہ سنا کہ بھائی یہ تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو ماں کا کلیجہ جو ہے تڑپ اٹھا اور اس نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اب یہ سوچئے کہ کتنا بڑا جو ہے ہم لوگوں کے لیے اس کا عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اگر آپ نے اپنے والدین کی نافرمانی کری۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابو امامہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، ماں باپ اپنے بچوں سے کیا حق مانگ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ماں باپ آپ کے جنت اور جہنم ہیں، یعنی ماں باپ کی فرما برداری ہمیں جنت تک لے جا سکتی ہے اور نافرما برداری ان کی جہنم تک لے جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماں جو ہے اپنے بچے کو حمل میں رکھنا، یعنی پیٹ میں رکھنے سے لے کر 2 سال تک، جب تک اس کا دودھ نہیں چھڑاتی، کتنی تکلیفیں جھیلتی ہے، کتنی پریشانیاں جھیلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی چیزیں ماں کے کانوں کو برداشت نہیں ہوتی اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ان سے اونچی آوازوں میں بات کرنے لگتے ہیں، جبکہ اس وقت ماں باپ کو بہت نرمی کی، بہت محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں جب وہ آتے ہیں نا تو ایک طرح سے بچے ہی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ سورہ یاسین میں بھی آیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بڑھاپے میں ہم تمہیں پھر سے بچہ بنا دیتے ہیں۔ تو جس طرح سے بچہ ضد کرتا ہے، بچہ جو ہے چھوٹی چھوٹی سی بات پہ چڑ جاتا ہے یا جو بھی کرتا ہے، تو ساری کی ساری جو ہے نشانیاں ان بوڑھے آدمی میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ ہماری طرف سے آزمائش ہے کہ ہم جو ہے ان کی خدمت کریں، کیونکہ ان والدین نے بھی بچپن میں ہم سے بہت محبت کری ہے نا، ہماری سسو پوٹی صاف کری، ہمارے لیے ہر کام کیا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے لیے وہی سب کام کرنا ہے جو بچپن میں انہوں نے ہم لوگوں کے لیے کیا ہے۔ ان سے کو جھڑکنا نہیں ہے، ان سے پیار سے پیش آنا ہے، انہیں محبت سے پیش آنا ہے، ٹھیک ہے۔ بس اگر وہ شرک کی طرف آپ کو بلائیں تو بس ہمیں یہ حکم ان کا نہیں ماننا ہے نا، کہ ہمیں شرک کی طرف نہیں جانا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے والدین جو ہے ایمان نہیں لائے تھے اور بیٹے اور بچے ایمان لے آئے تھے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، صرف ان کا یہ حکم نہیں ماننا ہے، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک ہی رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ عب بھی نہیں کرنا ہے، جہاں تک کہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی کبھی ہم اپنی اولادوں کی وجہ سے اپنے والدین کو ڈانٹ دیتے کہ وہ بچہ پڑا پڑا رو رہا اور آپ دھیان نہیں دے رہے، آپ کو اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے نا۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ خود دھیان نہیں دیتے۔ اگر ہم لوگ خود اپنے بچوں کی پرورش ایسے کریں گے، ہمارے بچے بھی ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے والدین سے کس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کس طرح سے بدتمیزیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا کریں گے، وہ تو یہی سوچیں گے بھائی یہ تو ہمارا کلچر ہے، ایسا تو ہوتا ہی ہے بھائی، جب باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ تو ایسے ہی پیش آتے ہیں، تو پھر وہ کیا کریں گے، پھر وہ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی پیش آئیں گے، کیونکہ آپ نے ان کو کیا شروع سے کیا نالج دی ہے، ان کو کیا علم دے رکھا ہے کہ آپ نے ان کے سامنے ہی اپنے والدین کو جھڑک رہے ہو، ان کے سامنے ہی اپنے والدین کی بے عزتی کر رہے ہو۔ تو اس نے تو پھر یہ سیکھنا ہی سیکھنا ہے نا کہ مجھے بھی ایسا ہی کرنا ہے، مجھے بھی اپنے والدین کی بے عزتی کرنا ہے جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے، ہے نا، یعنی بوڑھے لوگوں کو تو بالکل ہٹا دینا ہے۔ اور اس کے الٹ اگر آپ اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں تو وہی بچے بے شک آپ کی بھی عزت کریں گے، وہ وہی سیکھتے ہیں جو آپ انہیں سکھاتے ہیں۔